پنجاب کی زمین اور آب و ہوا کی خوبیوں اور سرسبز میدانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے والی ابتدائی قومیں نسل انسانیت کی اولین آباد کاری کرنے والی قوموں میں شمار ہوتی ہیں، اور ماہرین کی ریسرچ کے مطابق شمال مغربی جانب سے آنے والے سکائتا اور آریہ حکمرانوں نے جن لوگوں کو اپنے ماتحت کیا وہی پنجاب کے اصل باشندے تھے۔ آریاؤں نے جس آبادی کو غلام بنایا اسے سدرا کا نام دیا گیا۔ وہ ان قدرتی غاروں میں رہتے تھے جو کم یا زیادہ گول شکل کے تھے۔ ان کے سروں پر جانوروں کے سنگ لگے ہوتے تھے۔ وہ غیر مہذب زبانیں بولتے تھے اور اپنے جسم کو جانوروں کی کھالوں سے چھپاتے تھے۔ ان کا اولین پیشہ شکار تھا۔ آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹے قبائل میں تشکیل کیا اور گلوں کے مالک بن گئے۔ زمین میں قبضے کی اہمیت بڑھ گئی جو ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کا باعث بنی۔ پھر جب انہیں دیہاتوں کا علم ہوا تو انہوں نے لڑائیوں میں لوہے کے ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد انہیں ظروف سازی کا بھی علم ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ان کے خاندان کا کوئی فرد بیمار ہوتا تو باقی لوگ اسے فوراً مار دیتے اور لاش کو کھا جاتے تھے۔ اس طرح بوڑھے لوگوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا اور جوان لوگ ان کی لاشوں کی دعوت اڑاتے تھے۔ میگاس ہمیں مطلع کرتا ہے کہ یہ قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ زمین کاشت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ جڑی بوٹی اور جنگلی جانوروں پر گزارا کرتے تھے۔ ڈائنوسس نے انہیں زمین کاشت کرنا سکھایا۔ اس نے انہیں پگڑیوں کا استعمال اور ناچ سکھایا جسے یونانی ساتیری ناچ کہتے ہیں۔ اس نے انہیں جاج اور نوبت کے بتوں کی پرستش کرنا سکھائی تھی۔ ان قدیم باشندوں کی رنگت سیاہ تھی۔ قدیم باشندوں کے قبیلے جن ناموں سے مشہور تھے ان میں سے ایک اسورا کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ ورتا کا بھی ذکر ہے۔ 1876 میں ان باشندوں کی تعداد 20 ملین سے بڑھ گئی۔ اصل قدیم باشندوں نے پنجاب میں کوئی آبادیاں اور بود و باش نہیں چھوڑی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آریاؤں نے انہیں جنوب مشرق کی طرف دھکیل دیا تھا۔ پنجاب میں ان کے علاوہ اور بھی خانہ بدوش قبائل تھے جنہوں نے صوبے میں جرائم پیشہ طبقوں کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ 1817 کے ایکٹ برائے جرائم میں ان کی موجودگی کو تسلیم کیا گیا تھا۔